بنی اسرائیل سے ایک شورۂ آفاق آیت پیش نظر ہے میرے. موضوع وہی ہے، آیت روز بدل جاتی ہے. ارشاد ہے گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. فرمایا ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کیا کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی. روایت نہیں پڑھی میں نے، آیت پڑھی ہے. ننزل من القرآن، فرمایا قرآن یہ صرف مضامین کا مجموعہ نہیں ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے رحمت بھی. اب اگر میرے سامعین یہی ہیں، میری سوچ، میری عقل، میرا علم، میرا ادراک ششدر بھی ہیں، گنگ بھی، لرزہ بر اندام بھی. میرے ہاتھ کھڑے ہیں مگر جملہ تمہاری جھولی میں ڈال دیتا ہوں. قرآن مومنین کے لیے شفا ہے اور لعاب محمد امیر المومنین کے لیے شفا. ایسا ہی ہے نا؟ یہ دونوں حقیقتیں ہیں. اور ظہیر بھائی حقیقت قاہرہ ہے. کل رات آپ نہیں تھے، میں نے انہیں بتایا کہ عین اللہ کے لیے سرما بنا ہے لعاب محمد. میدان خیبر میں تو قرآن کہتا ہے میں مومنین کے لیے شفا ہوں، اور لعاب رسالت کہتا ہے میں امیر المومنین کے لیے شفا ہوں. شاکر بھائی سردار صاحب اب کہے بنا چارہ نہیں، جس کے لعاب کی برابری قرآن نہ کرے اس کے لہو کی برابری کون کرے گا؟ کہاں کہاں لعاب، کہاں لہو؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں چلو اگر کوئی بھول بھی گیا ہے تو پھر یاد دلا دوں. اسی ما ینطق کی زبان کو جنبش میں لا کر رسول نے کہا تھا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھا کرو، رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ امجد اگر رسول کہتے کہ میرا خون تیرا، تو پھر علی کا رشتہ خود سے جوڑتے. یہ کہہ کر کہ تیرا خون میرا، اپنا رشتہ علی سے جوڑا. اب اللہ جانے طلسم کیا ہے اس ذات میں، حقیقت کون سی چھپی ہوئی ہے کہ جو سلطان مملکت احدیت ہے
وہ اس خون کو اپنا خون کہتا ہے. تو پھر سر اٹھانا. قرآن لعاب کی برابری نہیں کرتا. وہ قرآن جو یہ دعویٰ کرتا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اللہ کہتے ہیں تمام جن جمع ہو جائیں, تمام انسان اکٹھے ہو جائیں, قرآن کی مثل لاؤ. سر سے دونوں کدھر گئے پچھلے محلے والوں ہیں؟ کائنات کو چیلنج کہ کائنات جمع ہو جائے, میری مثل لائے. جو خاموش ہیں تمہاری تحقیق مختلف ہے. ملک عباس نہیں لا سکے. قرآن نے دعوے میں نرمی کر دی. شکیل بخاری اچھا میری 6666 آیتوں جیسی نہیں لا سکتے. فاتو بے عشر سور, مجھ جیسی 10 صورتیں لاؤ. نہیں لا سکے. نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ. چلو 10 بھی نہیں لا سکتے, 1 لاؤ. لا سکے نہیں. تمہیں 1 لفظ بولنے میں تکلیف ہوتی ہے, سارے جواب دو گے. لا سکے جو لعاب کے برابر نہیں, اس کی مثال کائنات نہ لا سکی. اور جو خون ہے محمد کا اس کی برابری اندھی گلی کی اندھی پیداواریں کیا کریں گی؟ ارادے باہر والے بھی ٹھیک ہیں. قرآن نہیں کر سکتا برابری, کیونکہ وہ مومنین کے لیے شفا ہے. یہ مومنین کے لیے بھی شفا ہے, امیر المومنین کے لیے بھی شفا ہے. اور اب یہاں ظہیر زیدی کہے بنا نہیں رہ سکتا غضنفر. یا رسول اللہ تو خود ایسا مصدر شفا ہے کہ امیر المومنین کی آنکھوں کا سرما بنے تیرا لعاب. پھر یہ کیا چکر ہے میں نے ایک دن تجھے دیکھا کہ بظاہر تیرے بدن پہ کپ کپی تھی. اللہ اکبر. جو لفظ سمجھ بھائی, بظاہر تیرے بدن پہ لرزہ تھا اور تو اسی علی کی زوجہ کے صحن میں جا کر یہ کہہ رہا تھا انی لاجد فی بدنی ذوفا فَإِيتِنِي بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ فَغَطِّنِي بِهِ. میں ذوف محسوس کر رہا ہوں, مجھے اپنی چادر اڑھا دے. نہیں, مجھے نہیں خبر کہ میرے سامنے نمک حلال کتنے بیٹھے ہیں اور نمک حرام کتنے ہیں. جنہوں نے ان کا نمک چکھ کے حرام نہیں کیا جملہ ان کے لیے ہے. رسول نے کہا ہزیان نہ بک, نہ میں بیمار ہوتا ہوں. العظمت للہ. شفا میری عطا کے جوہر کے عکس کا نام ہے. تو
یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اور پھر تیرے پاس کوئی چادروں کی کمی ہے؟ تیرے پاس تو ایسی ایسی چادریں جن کا ذکر قرآن میں آیا، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، مدثر تیری، مزمل تیری، پھر چادر علی کی زوجہ سے لے رہا ہے۔ کہا جاہل نہ بن، یہ بھی تمہیں سبق دے رہا ہوں کہ میں محمد ہو کر اس شفا مانگ رہا ہوں۔ میں محمد ہو کر، میں علی کا مولا ہو کر، میں بطول سے افضل ہو کر اس کپڑے سے شفا لے رہا ہوں جو ان سے منسوب ہے۔ تم بھی علم کے کپڑے کے وہ شفا مانگنے کو بدعت نہ کہنا، کیونکہ اس کے پھریرے میں بھی تھکے تو نہیں ہونا؟ یہاں شفیق دے جی پھول جاگنا اور محلے کو بھی جگاتے رہنا۔ ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہہ کر میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ ایک عالم ربانی کا شاگرد بھائی جملہ ہے، اور جملہ کیا ہے؟ کائنات بند ہے جملے میں۔ وہ کہتے ہیں بطول نے زندگی میں 2 مرتبہ لباس تیار کیے۔ ان فاطمہ سلام اللہ علیہا غزلت قمیصا لامیر المومنین وکان یلبسہ تحت الثیاب فی الحروب لیتقی نفسہ فی الحروب۔ ایک قمیص بی بی نے بنا علی کے لیے، کان یلبس تحت الثیاب، علی پیراہن کے نیچے، اپنے کرتے کے نیچے وہ قمیص پہنا کرتے تھے۔ اللہ جانے جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں یا آبادی میں، پہنتے کیوں تھے؟ لفظ یہ ہے سردار صاحب، لیتقی بہ نفسہ فی الحروب، تاکہ اپنے بدن کو میدان جنگ میں زخموں سے بچا سکے۔ اللہ جی سر سے تو نہیں گزر گا جملہ، ذہن میں رہے۔ ہاشمی طارق یہ وہ علی ہے، کلیجے تھام کے رکھنا، لرزنے نہ پائیں، ظرف پکڑ کے رکھنا، الٹ نہ جائیں۔ شکیل بخاری میں نے ایوب نبی کو دیکھا، سر سے پاؤں تک زخم ہی زخم، زخم ہی زخم۔ اپنی طرف سے کہوں تو ابھی میری زبان پہ فالج گرے، مجھ پر قہر الہی کی بجلی ٹوٹ پڑے۔ اس سے بڑی بددعا منبر پہ کوئی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا۔ جو ان قسموں پہ شک کرے اپنا ابا تلاش کرے۔ علی فرماتے ہیں انا صاحب ایوب المبتلا، وہ شافی ہے ایوب کو زخموں سے شفا دینے والا میں علی ابن ابی طالب۔ صاحب ایوب المبتلا و شافی ہے، میں تھا ایوب بیمار کا ساتھی، و شافی ہے اور اسے شفا دینے والا ہے۔ تو جو
नबुव्वत के बदन पे आए जख्मों को मुंदमिल कर दे। वो अपना बदन जख्मों से बचाता है बतूल के बुने हुए कुर्ते के जरिए। सर उठाना। वखातत कमीसैन, एक कमीज बुना, वखातत कमीसैन, और दो कमीज, दो कुर्ते सिए। बुना था अली के लिए, सिए किसके लिए? ले अब्बास इब्ने अमीर अल मोमिनीन। चले तो नहीं गए हो? एक कुर्ता अली के लिए, एक कुर्ता अब्बास के, दो कुर्ते अब्बास के लिए सिए। वकाना यल्बिसुहुमा अला ज़ाहिर बदनिहिल अक़दस, अली कुर्ता पहनते थे लिबास के नीचे, अब्बास पहनता था ऊपर। मैं लाहौर की धरती पर मेरे ख्याल है कोई सैकड़ों दफा ये लफ्ज कह चुका हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं, जैसे खिताबत हर एक को नहीं आती, समात भी हर एक को नहीं आती। जिसे सुनने का हुनर आता है, जो लफ्जों की कुव्वत खरीद रखता है, जुमला है उसके लिए। वो फरमाते अली पहनते रहे कुर्ता छुपा के, अब्बास पहनते रहे जाहिर, इसीलिए अली का अलम दुनिया में छुप गया। अली ने वो कुर्ता छुपा के रखा। दुनिया में अली का आलम छुपा रहा, कयामत में जाहिर होगा लिवाउल हम्द बनकर। और चूंकि अब्बास जाहिर पहनते रहे, हर छत पे अब्बास का आलम लहरा गया। जी, तो अब्बास के अलम में बतूल की चादर के रेशे का असर है। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, वजह यही है, जैसे इमाम ज़माना ने कहा कि अगर हमारे शिया गुनाह न करें तो हम एक लम्हे भी उनकी नजरों से गायब न रहें। अगर हमारे शिया खाके शिफा का एहतराम करें, मुर्दे उठा दें। इसी तरह अगर शिया अलम का एहतराम सीख जाएं तो कोई वजह नहीं इजराइल रूह लबों तक ला चुका हो, अब्बास के अलम का परे फरेरा छुआ दो, निकली हुई रूह लौट आया करेगी। घबराहट तो नहीं हो रही? हाँ, जिसके लुआब की बराबरी। और हाँ, मैं अभी जब दाखिल हो रहा था तो एक मोमिन ने मुझे चिट पकड़ा दी कि कल रात आपने फरमाया कि ज़बान काफिर और मुशरिक की भी नजस नहीं। इस पर बड़ी बहस छिड़ गई। खुद मुजतहिद बनने की कोशिश न किया करो। हाँ, थोड़ा इल्म भी ईमान का दुश्मन होता है।
کیونکہ یہ عقائد سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں شاکر بھائی، یہ کفر و ایمان کی سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے بندہ. بس 1 سینٹی میٹر ادھر ہوا تو ایمان اور 1 ادھر ہوا تو کفر ہے. حالانکہ میں نے رات دلیل دے دی تھی کہ اگر مشرک کی زبان ناپاک ہے تو پھر وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، جبکہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھے گا اور اللہ کا نام لے گا. اور تشریح مزید چاہتے ہو؟ نہیں، اگر چاہو تو باقی کی ساری مجالس میں اسی پہ پڑھ دوں. دلائل الحمدللہ میرے پاس اتنے ہیں. ہاں، ایک یاد دلا دیتا ہوں. پڑھو قرآن، سورہ اعراف. کون سا سورہ؟ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا. اللہ فرماتا ہے اے محمد یاد کر وہ وقت جب میں نے آدم کی پشت سے اس کی پوری اولاد کو باہر نکال لیا. میں نے کہا، کچھ لوگوں نے داد دی اور کچھ آنکھیں پھاڑے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک بندہ لعاب محمد کا خمسہ سنے ہی نہ، اور 2 مہینے بعد تمہیں کسی گلی میں موڑ پہ مل جائے، تم اس سے کہو گے یاد کر وہ مجلس جس میں غضنفر نے لعاب پر بات کی تھی؟ نہیں کہو گے نا. اسی سے کہو گے جو مجلس میں تھا. اب اللہ کہہ رہا ہے یاد کر وہ وقت جب میں نے آدم کی پشت سے اس کی پوری ذریت کو، اولاد کو باہر نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ایک دوسرے پر گواہ بنا کے میں نے ایک بات پوچھی تھی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں. اب اس کی ربوبیت وہاں مومن نے بھی ہاں کی، منافق نے بھی ہاں کی، کافر نے بھی ہاں کی، مشرک نے بھی ہاں کی. دنیا میں مکر گیا. بات دوسری ہے، اللہ نے انعام یہ دیا جس زبان سے ہاں کی ہر شے ناپاک ہو جائے گی، یہ زبان ناپاک نہیں. سمجھ میں آئیے بات؟ تھا کیا تو میں بس کافی ہے. جہاں تک تاریخ پڑھی جائے تو چند واقعات ہیں ظہیر بھائی جن میں لعاب رسالت کے اثر ظاہر ہوئے ہیں. اگر تھکے نہیں ہو تو میں جلدی جلدی دہراتا چلوں. جابر بن عبداللہ انصاری نے دعوت دی. سرکار کافی دن سے میں آپ کو فاقے سے دیکھ رہا ہوں. اب 2 روایتیں، ایک ہے کہ اس کے گھر میں بکرے کی ایک ران تھی، ایک ہے ایک چھوٹا سا بکرا تھا کہ 5-6 سیر کا. اس وقت کلو تو نہیں تھے، سیر ہی تھے. سرکار نے کہا ٹھیک ہے تیار کراؤ. جب کھانا پک گیا سرکار تشریف لے چلیے. بھری ہوئی تھی مسجد. سرکار نے فرمایا قوموا الی طعام جابر، سب کے سب چلو جابر کی دعوت ہے. اب سینکڑوں آدمی چل پڑے. جابر گھر پہنچا، چہرہ اترا ہوا. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کھانا تو 10 بندوں کے لیے بھی نہیں ہے اور سینکڑوں آ رہے ہیں. کہا تو نے بلایا ہے سینکڑوں کو یا رسول نے؟ ہاں
کہا نہیں میں کوئی سچیا گیا تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہے, میں بھلا کیوں بلاتا, میں نے تو رسول کو بلایا. انہوں نے سب سے کہا سینکڑوں وہاں سے چلے, راستے میں جو ملتا گیا اسے بھی رسول نے کہا جابر کے گھر آ جاؤ. فرمایا اگر اس نے بلایا ہے, یہ تو مدینہ ہے, کائنات آ جائے یہی ہانڈی پوری ہو جائے گی. ہوا عالم بالامر, وہ معاملے کو تم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے. ایسے ہی ایمان ہونا چاہیے حجت پر. جابر واپس آیا, رسول مسکرائے, گھبرا گیا تھا, ہانڈی لے آ, جاگنا. اور یہ طرفین کی کتابوں کا انبار ہے میرے پاس, صرف شیعہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا, طرفین کی کتابوں کا پہاڑ لگا کے دکھا دوں. وہ اتنی سی ہانڈی تھی, اٹھا کے لے آیا, سرکار اتنی ہے, سرپوش ہٹایا, وَتَفَلَ فِي, اپنا لعاب دہن ہانڈی میں پھینکا. اللہ جانے کس نے کیا سنا, خدا معلوم کوئی کیا سمجھا, کس کے سر سے تیرا, کس کے دل میں اترا لفظ تفل فی. اور اگر میں تھوڑا سا گستاخانہ ترجمہ کروں تو یہ ہوگا کہ رسول نے اس میں تھوک پھینکا. تو اپنے سالن میں پھینک اور پھر کسی مولوی سے پوچھ. اب محمد جیسا ہونے کے دعوے کرنے والے جاہلوں, تم کسی کھانے پر تھوک پھینکو, کفران نعمت سے لے کر کفر تک کا فتویٰ لگ جائے گا. میرے رسول نے لعاب پھینکا اور فرمایا سرپوش ہٹانا نہیں, بیوی سے کہے بانٹتی جائے. خدا واحد کی قسم, کیسر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, اونٹ کے ران کا ناشتہ کر لیتے تھے. ایک اونٹ کی ران کا ناشتہ. وہ لوگ آئے ہوئے تھے دعوت پہ, سرکار نے فرمایا زانو ٹیک کے کھاؤ. تیرے مولا علی کا بڑا بھائی سرکار عقیل فرماتے ہیں 1013 بندے میں نے گنے جنہوں نے وہ کھایا, چلے گئے. آخر میں رسول نے تناول فرمایا. بیوی نے جابر سے کہا ہانڈی مجھے ویسی کی ویسی لگ رہی ہے. رسول نے ابا مبارک اٹھا کے کندھے پہ ڈالی, فرمایا تمہارے گھر آیا ہوں, کوئی تحفہ تو ہونا چاہیے. میرا تحفہ یہ ہے سرپوش نہ ہٹانا اور کھاتے رہنا. کھاتے رہے, دن ہفتوں میں, ہفتے مہینوں میں گزرتے رہے, ہانڈی ختم ہی نہیں ہو رہی. انسان کی فطرت میں خان صاحب تجسس ہے. وہ ایک دن کچھ مہینوں کے بعد جابر کی بیوی نے تجسس سے دیکھو تو صحیح ہے کتنا, تو بس ایک پلیٹ باقی پڑی تھی. جب جابر محفل نبوت میں گیا, دور سے آتے دیکھ کر رسول نے مسکرا کے کہا اگر تیری بیوی جلد بازی نہ کرتی قیامت تک
تک تیری نسلیں اسی سے کھاتی ہیں۔ اللہ یہ لعاب کا اثر ہے۔ اس میں برکت بھی، نما افزائش، بڑھنا، یعنی کسی چیز کی بڑھوتری کو عربی میں نما کہتے ہیں، یہ اثر ہے لعاب میں۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ کسی قبیلے کی بستی میں تشریف لے گئے رسول، لوگ جمع ہو گئے۔ سرکار آپ تو جانتے ہیں عرب میں کنواں کھودنا کتنا مشکل ہے، ہم نے کنواں کھودا، پانی اتنا کڑوا ہے کہ ایک گھونٹ نہیں لیا جاتا، یہاں پھنس جاتا ہے، حلق اور سینہ جل اٹھتے ہیں۔ فرمایا لے چلو، وقف علی شفیر البیر بلا تشبیہ وطفل فی، کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے رسول نے لعاب پھینکا۔ عرب والوں نے اتنا میٹھا شہد کبھی نہیں کھایا۔ میرے خیال سے اب کچھ تھک گئے ہو نا؟ العظمۃ للہ۔ ہاں اب اس میں کیا ہے؟ سیرت بدل دی۔ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں گا، کلیجے چر جائیں گے، میں کچھ نہیں کہتا، بل اتنا تو جانتے ہو اسے کہتے ہیں سیرت بدلنا، یعنی تلخ، ترش، مر، کڑوے پانی کو رش کے اصل شہد سے بھی میٹھا کر دیا میرے رسول کے لعاب دہن نے۔ میں تمہیں سیرت بدلنے کا تھوڑا مفہوم دیتا ہوں، ترجمہ کر کے شاکر بھائی گزر جاؤں گا، اپنی طرف سے کچھ کہوں گا نہیں۔ موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، سورہ طٰہٰ کو پڑھنا، آواز آئی ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں واہ، اور جو نہیں پہنچے تمہیں بھی میں اکیلا کرنا نہیں چاہتا۔ یہ واہ کیوں کر رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، کیا اللہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سامنے لے کے کھڑا ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کبھی 14 میں سے بھی کوئی کسی سے پوچھ رہا ہو کہ فلاں بندہ کدھر ہے، یہ نہ سمجھنا کہ جانتے نہیں۔ اس میں علتیں ہیں، اس میں مصلحتیں ہیں، اور وہ لا تعداد ہیں۔ قال هي عصاي اتوکا علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ ہے۔ کہنے والے یہ میرا عصا ہے، تھک جاتا ہوں اس کی ٹیک لیتا ہوں۔ اہش بها علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے اس کے ذریعے پتے جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی میرے بہت سے اس میں فائدے ہیں۔ موسیٰ کا عصا کس کام آ رہا ہے؟ اتوکا علیہا، موسیٰ کی ٹیک ہے یہ عصا۔ اللہ کرے
دعا کرنا ظہیر بھائی کہ میں حق پہنچاؤں، اور ان کے لیے بھی دعا کرنا کہ یہ حق کا ہتھوڑا نہیں پوری چٹان ہے، اسے برداشت کر سکیں۔ احشو بحالا غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ کر بکریوں کے رزق کا سامان کرتا ہوں۔ تیرے مولا امیر کی زیارت میں ایک فقرہ ہے، السلام علیکہ یا اصلاح، اے اللہ کے عصا میرا سلام۔ پہلے بڑی بات کیا جملے؟ اے اللہ کے عصا، یہ ہے موسیٰ کا عصا، علی ہے اللہ کا عصا۔ اتنے کام تو اسے بھی کرنے چاہیے کم از کم جتنے موسیٰ کا عصا کر رہا ہے۔ موسیٰ کا عصا ٹیک ہے موسیٰ کی، اے اللہ میاں تو علی کی ٹیک لیتا ہے، کہا جاہل نہ بن، میرا تو بدن نہیں مگر میری خدائی کی ٹیک ہے علی۔ جو خدا کی نا خدائی کی ٹیک ہے علی۔ سر اٹھانا، موسیٰ کا عصا بکریوں کو رزق فراہم کرتا ہے، موسیٰ کی ذمہ داری وہ بکریاں ہیں۔ اور اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ عالمین کو رکھ دینا۔ یہی تو وجہ ہے خطبہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے میرا شہنشاہ، خطبے کی روانی بھی نہیں رکتی، لفظ بھی نہیں اٹکتے، اور انگشت شہادت کو یوں دائرے میں گھماتا ہے۔ منافق پوچھتا ہے کیا کیا؟ فرمایا عالمین کو رزق بانٹا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ ہاں، تو اللہ نے کہا یہ صرف اس کام کے لیے ہی نہیں ہے۔ الق عصاک، ذرا اسے زمین پہ پھینکا، فاذا ہی ثعبان مبین، اژدہا بن گیا۔ موسیٰ کے دل میں خوف آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے میں کیا کروں، خوف آیا تو بس آیا۔ ایک جگہ نہیں، 4 جگہ خوف کا ذکر ہے قرآن میں، موسیٰ کے خوف کا۔ پڑھ سورۃ طٰہٰ، اللہ کہتا ہے خذھا، پکڑ لے اسے، ولا تخف، خوف نہ کر، کیا تو اللہ کہہ رہا ہے خوف نہ کر۔ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، تھک گئے ہو تو ادھار کروں نہیں، کیونکہ میں نے جو جملہ بولنا ہے یہ تھکے ہوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تازہ دم لوگوں کی سماعت کے لیے ہے۔ سارے تازہ دم ہو۔ موسیٰ نے 45 برس کی عمر میں اپنا سوٹا پھینکا، جب وہ سانپ بنا ڈر گیا۔ علی ابھی 40 دن کا نہیں تھا۔
پہلے بڑی بات، یہ محلہ کچھ ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ بار والو ٹھیک ہو؟ علی کے پاس اپنا کوئی پالتو سانپ نہیں آیا، باہر سے اژدہا آیا، ننھی ننھی انگلیاں دو اس کلے میں ڈالی، دو ادھر ڈالی، چر کی آواز سے دم تک چیر ڈالا۔ کمزور معدے والوں بھاگ جاؤ، ورنہ غضنفر کہنے لگا ہے جس علی کے بچپنے کی برابری موسیٰ جیسے نبی کی جوانی نہ کرے، اس کی جوانی کی برابری ہے ناپاک ماؤں کے بیٹے۔ ایسا ہی ہے نا، جس کے بچپنے کی برابری اولو العزم پیغمبر کی جوانی نہ کر سکے، اس کی جوانی کی برابری کون کر سکتا ہے؟ خیر، ارادے بتا دو پہلے، میرا ابھی ختم کرنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ ہاں زہیر بھائی، حالانکہ وقت پورا ہو چکا ہے، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو مضمون بچاتا، مگر نہیں، کیونکہ اتنا کچھ ہے لعاب محمد پر اس سینے میں، اس خمسے کی حقیقت کیا ہے؟ سر اٹھانا۔ ہاں ایک بات اور سن لو، سلمان کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ ایک یہودی عورت کے ہاں غلام تھے جی۔ نبی اور علی اس باغ سے گزرے جس باغ میں ملازمت تھی، دور سے آثار دیکھے۔ خدا کی قسم جھوٹی روایت میں بھی نہیں ملتا کہ سلمان نے کبھی کہا ہو رسول سے کہ معجزہ دکھائیں اگر آپ نبی ہیں۔ آثار سے، قرائن سے پہچانا، پیچھے چلتے ہوئے اصحاب کو دیکھا، پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے علی کو دیکھا۔ شاید بعض لوگوں کے بارے میں نہیں آئی کہ علی پہلو میں کیوں چل رہے ہیں، اللہ سے لڑ۔ میں نے خدا کی قسم کتابوں میں امجد پڑھا ہے کہ رسول گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے اور علی کوئی ضروری بات کرتے ہوئے ساتھ پیدل چل رہے تھے، اچانک تغیر وجہ رسول اللہ، رسول کے چہرے کی رنگت بدلی، فرمایا یا علی اما ان ترکب اما ان ترجع، یا گھوڑا منگا کے سواری کر یا واپس جا۔ سرکار کیوں؟ کہا ابھی جبریل آیا ہے، مجھ سے کہا ہے جب علی سوار ہوا کرے تم بھی ہوا کرو، جب علی پیدل ہو تم بھی پیدل چلا کرو۔ ارادے، ہاں پہلو میں چلتے ہوئے علی کو دیکھا، پہچان تو گیا
آزمائش کے لیے بھاگا بھاگا آیا, سلام کیا کہ سرکار خاندان شرف کے افراد معلوم ہوتے ہو, اور شرفاء کی دعوت میرا شیوا ہے. ہوں میں غلام, لیکن میں نے اپنی مالکن سے اجازت لی ہوئی ہے, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ میں مہمانداری کے لیے اس کے باغ کی جتنی کھجوریں چاہوں خرچ کر سکتا ہوں. تو میری دعوت کے لیے ذرا تشریف لائیے. سرکار گئے, ایک طرف اصحاب بیٹھے, ایک طرف نبی علی. سلمان ایک بڑا تھال بھر کے لایا کھجوروں کا کہ یہ صدقہ ہے. رسول صاحب سے کہا کھاؤ. میرا خیال ہے آپ چھوڑ دینا چاہیے مجھے. سرکار کھاؤ, کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا ان الصدقۃ محرم علینا, صدقہ ہم پر حرام ہے. بھاگم بھاگ گیا, دوسرا تھال لایا, جی یہ ہدیہ ہے, ہاں یہ میں اور علی کھائیں گے. فرمایا پھر کھانا بعد میں, اشہد انک رسول اللہ. ہاں شاگرد بخاری, شاگرد بھائی خدا کی قسم ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں تمام شیعہ سنی دوستوں کو. کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد انک رسول اللہ وہذا علی ولی اللہ. بس سلمان کی شان ہی یہی ہے جس نے نبی کے ہاذا سے پہلے کہا ہاذا علی ولی. رسول نے فرمایا, تھک تو نہیں گیا نا؟ ہاں میں جلدی سمیٹ لوں گا. کھا چکے؟ فرمایا سلمان تو نے صدقہ بھی دیا, ہدیہ بھی دیا, تو نے ہدیہ دیا, ہم ہدیے کے بغیر کیسے جائیں؟ ہم بھی تجھے کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں. سرکار وہ کیا؟ فرمایا غلامی سے آزادی. سلمان کا چہرہ اترا, گھڑی پہ دے کر 2-3 منٹ, نہ سونا نہ تھکنا, پھر تمہاری مرضی. سلمان کا چہرہ اتر گیا. فرمایا سرکار میں نے معاہدہ لکھ کے دیا آپ کی محبت میں, آپ کی جستجو میں, آپ کو تلاش کر رہا تھا. فارس سے چلا, اصفہان, ایران میں اصفہان اور شیراز کے درمیان کا جو خطہ ہے یہ وطن ہے سلمان کا. سرکار وہاں سے چلا, تجھے اور علی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. خوابوں میں تو تم دونوں بزرگ کئی دفعہ مجھ سے مل چکے ہو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا تو یہاں یہودی عورت کے ہاں غلامی کر لی. میں تحریر لکھ کے دے بیٹھا ہوں. کیا تحریر بڑی سخت ہے. فرمایا اچھا ذرا مالکن کو بلا تو صحیح. آ گئی, سلام کیا. مائی مجھے پہچانتی ہے؟ ہاں تو وہی نہیں جو کہتا رہتا ہے میں نبی ہوں. فرمایا میں کہتا رہتا نہیں, میں واقعی نبی ہوں. اچھا مجھے کیوں بلایا؟ پیسے مانگ, قیمت بتا, سلمان کو آزاد کر دے. نوکر کو آواز دی, او وہ ذرا تمہار لانا. تحریر نکالی, دیکھ یہ لکھ کے دے چکا ہے. آج اگر یہ کھجور کا پودا لگائے
اور جب تک وہ جوان ہو کے پھل نہ دے اور ایسی 500 کھجوریں یہ بو کے لگا کے جوان کر کے پھلدار کر کے پھر آزاد ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ فرمایا بس اللہ اکبر۔ برا بن عازب کو حکم دیا سرکار نے، گٹھلیاں جمع کر، 500 گٹھلیاں لا۔ تشت میں 500 گٹھلیاں آئیں، پانی کا انتظام کرو۔ پانی کا انتظام ہوا، اپنے لعاب دہن سے مس کرتے ہیں۔ نہیں جاگنا، اگلے جملے کے لیے ہی تو میں نے تمہیں جگا کے رکھا تھا۔ فرماتے یا علی انا ازرعها واسقها انت، یا علی بوتا میں جاتا ہوں، پانی تم لگاتے آؤ۔ ذات واجب کی قسم، حرفوں کا مضامن، بس ایک گٹھلی لعاب دہن سے مس کر کے دوسری لگائی۔ علی ایک کو پانی دے کے دوسری کے پاس پہنچے نہیں تھے، پہلی پھل لا چکی تھی۔ میں تم سے راضی۔ جو کھڑے ہیں تھک تو نہیں گئے؟ ہاں کھڑے ہوئے بھی غور سے سنو، جو گلی میں ہو تم بھی، جو سامنے ہو تم بھی، سر اٹھانا، بات آگے ہے، جو تحفہ دینا ہے۔ ایسے ہی 5 کے 500 شکیل بخاری پودے جوان ہو کے لد گئے پھلوں سے۔ میں نے عالم ارواح میں رسول سے سوال کیا، جب تیرے لعاب دہن سے مس ہو چکی گٹھلی، علی سے پانی دلوانے کی علت کیا ہے؟ اور بظاہر کام بھی لاہور والوں الٹ ہو رہا ہے۔ زمین کا مالک علی ہے، کل رات ہی بتا چکا ہوں، پانی کا مالک رسول ہے۔ بونا علی کو چاہیے تھا، پانی آپ کو دینا چاہیے تھا۔ کام اور دیکھ لو، یہ بھی میں تمہیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سورج نمائندگی کرتا ہے نبوت کی، چاند شاد بات امامت کی، ولایت کی، لیکن یہاں بھی کام الٹا ہے۔ چاند رسول نے چیرا، سورج علی نے لوٹایا۔ جو اور اس میں بھی شاکر بھائی مومنین مجھے کہاں کہاں تک آزمائیں گے، یا تو میرے پاس میرا اپنا کچھ ہو تو ختم بھی ہو جائے، یہ علم بانٹنے والے کی خیرات ہے۔ اس پر بھی کم از کم 1-2 خمسے چاہیے، ان میں اسرار و حکم بتانے کے لیے کہ جو کام علی کو کرنا چاہیے وہ نبی کیوں کر رہا ہے، جو نبی کو کرنا چاہیے وہ علی کیوں کر رہا ہے۔ بار یہاں ایک جملہ ہے وہی تحفہ ہے، تو یا رسول اللہ بس آپ کا لعاب دہن مس ہو چکا، یہ کافی تھا، پھر علی کی ضرورت کیوں؟ کہا غضنفر ہلیان بک، گو میں محمد ہوں،
تکمیل کا مالک علی ہے. یا رسول اللہ 90% سے زیادہ لوگ سمجھ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی 7-8% نہیں سمجھے. کیا مطلب تکمیل کا مالک علی؟ کہا میں نے پتھر کھا کے تبلیغ کی، تکمیل کی سند نہ ملی. مجھ پر اوجھڑیاں گرائی گئیں، تکمیل کی سند نہ ملی. میرے گلے میں کپڑا ڈال کے بھینچا گیا، تکمیل کی سند نہ ملی. میں نے نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، جہاد، قرآن، تکمیل کی سند نہ ملی. ملی بھی اس وقت جب میں نے کہا من کنت مولا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ خوش رہو، آباد رہو. یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے. لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک 4 آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. اس کا مقصد ہماری خطابت، ہمارا علم نہیں. پرسے کے لیے آتی ہے. درد کے تصور کدے سے تصویر نکال کے یاد میں دلاؤں گا. آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا. بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی. کہنے کو عباس نے زین چھوڑ دی. اللہ اکبر، العظمت للہ. کیا کہا میں نے؟ کہنے کو عباس نے زین چھوڑی، اور جب سوار زین چھوڑ دے، سواری کی پشت ہلکی ہو جاتی ہے. اشہل نام ہے عباس کی سواری کا. سفید رنگ کا، بھنورے کی طرح سیاہ آنکھوں والا گھوڑا ہو تو وہ اشہل کہلاتا ہے. لیکن اشہل بہت عرصے تک عباس کو اپنی پشت پر محسوس کرتا رہا. العظمت للہ. کتابوں میں یہ جملے آئے ہیں. قمر بنی ہاشم تو جانتے ہی ہو، حسن و جمال کی وجہ سے میرے شہنشاہ کو قمر بنی ہاشم. لیکن علماء مقاتل نے لکھا ہے کانا فرسو قمر بنی ہاشم قمر الافراس. وہ فرماتے قمر بنی ہاشم کا گھوڑا گھوڑوں کا قمر تھا. اتنا خوبصورت گھوڑا. عباس نے زین چھوڑی. عمر بن سعد لعین نے اعلان کیا بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، اور پھر عباس کی سواری، اسے پکڑ لو.
यजीद को तोहफे में देंगे। फौज ने पकड़ने की कोशिश की, 85 शामी, कुछ टापों से फिनार किए, कुछ दांतों से काट काट के मारे, किसी से पकड़ा नहीं गया। उमर साहब ने कहा बहुत नुकसान किया घोड़े ने, रहने दो, छोड़ दो। इन्होंने तो छोड़ दिया। फिर कहां गया? जहां जहां सज्जाद और ज़ैनब गए। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। हाँ, जो रोने की नीयत लेके बैठे हुए हो, मैंने कहा है जहां जहां सज्जाद और ज़ैनब गए, वहां वहां अब्बास की सवारी। मैं हरफों का दामन, जहां आले मोहम्मद का काफिला पड़ाव करता, ये करीब आने की कोशिश करता काफिले के, शामियों ने रास्ते में भी 2-4 कोशिशें की, फिर लातादाद शामी मार दिए। आखिर थक हार के उमर साद ने कहा भाई इसे अपने हाल पे छोड़ो, देखो तो सही ये काफिले के करीब आके करना क्या चाहता है। 2-3 दिन करीब आके जब देखा कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, सीधा उस नेज़े के नीचे चला आया जहां अब्बास का सर था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस नेज़े पे कमरी बनी हाशिम का सर सवार, हिन हिन हिना के अपनी आवाज में चीखे मार मार के रोना शुरू किया। तुम जो 1400 साल के बाद रो रहे हो ना, मैंने किताब में यही पढ़ा है। इधर इसने अपनी हिन हिनाहट में अब्बास का मातम शुरू किया। ज़ैनब ने रोके कहा सज्जाद इसे खामोश करा। सज्जाद मुझे लगता है मेरा अब्बास अभी ज़ीन से उतरा है, लगता है मेरी सकीना का आसरा अब टूटा है। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। बस हो चुका है पुरसा, कर चुकी हैं तुम सबकी आंखें वुजू। वो एक जुमला और खत्म कर दी मैंने बात। शाम तक ये अशहल काफिले के साथ रहा, सारा दिन जिंदान के दरवाजे पे गुजारता, कभी सज्जाद के जख्मी पांवों पे लब, कभी अपनी बिलबिलाहट में बहन। यजीद को इत्तला दी गई अब्बास का घोड़ा साथ आया है, पकड़ा किसी से नहीं गया है, लाखों दीनार की कीमत का अकेला घोड़ा। यजीद ने कहा पकड़ो, फिर कई फौजी मार दिए। यजीद ने कहा कैसे पकड़ा जाए, इसने तो हमारा बड़ा नुकसान किया। अब तुम्हारे, ये देखो मैंने हाथ जोड़े, अब तुम्हारे दिल दुखने का मकाम आ गया है। अपनी कौम का खादिम और वकील समझ के माफ कर देना। शिमर हरामी ने कहा मेरे पास नुस्खा है, तजवीज है, बगैर किसी तरद्दुद के अभी पकड़ा जाएगा। अच्छा तो फिर अमल कर अपनी तजवीज पर। अब मैं तुम्हारे दिलों की नरमी का बस इतना ही ख्याल कर सकता हूं। इस हरामी ने कलम हाथ में पकड़ा और सज्जाद की पुश्त पे सतरें लिखना शुरू की। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। अभी तीसरी सतर लिखी थी। सज्जाद ने कहा जालिम मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या, बगैर जुर्म के। कहने लगा सैकड़ों बंदे तेरे चचा के घोड़े ने हमारे मारे, तजवीज बता ये पकड़ा कैसे जाएगा। बस मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं, समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम करते रहोगे। सज्जाद ने सुर्ख आंखें उठाई, रोके का अशहल है तेरी मर्जी, लेकिन मेरी पोश्त अब ज्यादा ताज़ियाने बर्दाश्त नहीं करती। मेरी कमर इतनी जख्मी हो चुकी है कि मैं अब ज्यादा ताज़ियाने बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ सैयदो गैर सैयदो,
سجاد کا یہ کہنا تھا. روتا ہوا اشہل قریب آیا. سجاد نے شمر سے کہا لے جاؤ. حرامی نے لگام چڑھائی. اشہل خاموش رہا. اس نے زین کسی. اشہل خاموش رہا. لے کے چلنے لگا. اللہ کرے میں کہہ سکوں اور تو میرا آخری فکرہ سمجھ سکے. اچانک زندان کے اندر اطلاع پہنچی. عباس کا گھوڑا پکڑا گیا. شمر یزید کی سواری کے لیے لے کے جا رہا ہے. 4 سال کی بطول ننگے پاؤں. سکینہ ننگے پاؤں دوڑتی زندان کے دروازے پہ آئی. دور سے دیکھ کر کہا یا شہل ایرکب یزید علی ظہرک وقد کنت مرکبا لأمی العباس. کہا کل تک میرے عباس کو اٹھایا, آج یزید کی سواری بننے جا رہا ہے. اشہل نے ہنہنا کے باگیں چھینی. کبھی اس دیوار پہ سر مارا, کبھی اس دیوار پہ سر مارا. اچانک گر پڑا. سجاد نے قریب آگے کہا سکینہ نہ تو نے تانا دیا ہوتا تیرے چچا کا رہوار مر گیا, تیرے اشہل کی روح پرواز کر گئی. مجلس اللہ کو منظور مقبول بانی خمسہ کے مسائی کو شرف قبولیت سے شرف اللہ. مومنین مومنات کی شرکت مبدل وسعت فرما. ہماری علیدہ بیانی قبول فرما. جوان بھی اولادنا اولادنا رینتا فرما. خصوصاً بانی خمسہ ملک غلام عباس کو اولادنا رینتا فرما. جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما. جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائزیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معینا حتی تسکنہ أرضك طوّا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا